اس میں 24 گھنٹے کم ہے اس کی تیاری کے لیے. آپ کو 24 گھنٹے میں 25واں گھنٹہ بھی نکالیں تو کم ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں جو تربیت ہوتی ہے وہ یا جان دینے کی ہے یا جان لینے کی ہے. سو اس میں غلطی کا امکان کم ہے. اگر آپ غلطی کریں گے تو جان جائے گی. آپ یہ دیکھیں کہ آپ مری سے لے کے سوات، آپ نلتر، لاہور، کراچی جہاں بھی جائیں تو جو سب سے اچھا ایریا ہوگا وہ فوج کے پاس ہوگا. سوات کی جنگ میں جو دراصل طالبان کے خلاف تھی، تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ طالبان جو تھے وہ کوئی کسی غیر ملکی پراکسی تھے؟ آپ سمجھیں کہ میدان جنگ جو ہے وہ بہت پھیل گیا ہے اور ہر فیلڈ ہی میدان جنگ ہے. نہیں، مسئلہ ہمارا کوئی نہیں ہے. میں یہ این ڈی یو میں بھی میں نے ایک بات کی. میں نے کہا کہ جب فوجی گاڑیاں آتی تھیں، ہم اسکول میں پڑھتے تھے تو ایسے سڑک کے کنارے کھڑے ہو کے، کچی سڑکیں یا وہ رستے تھے، تو کہا فوجی جی سلام. تو ایک یعنی ہم پہ بھی ایک دور تھا کہ جی شہید ہونا ہے ملک کے لیے اور فوج میں جانا ہے. تو میں نے یہ سوال کیا وہاں، یعنی جنرل سعید بیٹھے ہوئے تھے وہاں، جو این ڈی یو کے پرنسپل اور بعد میں چیف آف جنرل سٹاف رہے، جنرل احسان الحق تھے اور کئی جنرل تھے، صافی بھی تھے. تو میں نے کہا کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ مری سے لے کے سوات، آپ نلتر، لاہور، کراچی جہاں بھی جائیں تو جو سب سے اچھا ایریا ہوگا وہ فوج کے پاس ہوگا یا اس کو ویل پلانڈ. تو فوجی یہ کہتے ہیں جی کہ چونکہ فوج ایک ڈسپلنڈ ادارہ ہے جو ہے بھی، تو وہ اپنی چیزوں کو کم وسائل میں بہتر کر لیتے ہیں. تو میں نے کہا پھر وہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ جو ہمارے ملک کی مجموعی عمر ہے اس میں سب سے زیادہ عرصہ فوج کے پاس اقتدار رہا، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے پورا ملک کیوں نہیں ٹھیک کر لیا؟ آپ ہمیں ڈیفنس اور کینٹ اور والی سہولیات دیں نا، تو ہم نے جمہوریت کو چاٹنا ہے. تو آپ پورے ملک کا نظام سنبھال لیں. تو جو آپ نے بھی اپنی کتاب میں ذکر کیا کہ یعنی آپ نے نام نہیں لیا لیکن مشرف کا آپ نے لکھا کہ جب فوج انڈلج ہوتی ہے پولیٹکس میں تو جو اس کا اصل کام پروفیشنلزم ہے وہ متاثر ہوتا ہے. تو جنرل کیانی کے آنے سے دوبارہ فوج میں ایک پروفیشنلزم آیا، اور جس سے شاید آپ اس قابل بھی ہوئے. آپ نے بار بار جنرل کیانی کی بڑی تعریف کی ہے، جو کہ یعنی یہ تھوڑا سا رواج کے مطابق نہیں ہے، چونکہ جو موجودہ قیادت ہوتی ہے اس کی زیادہ تعریف کی جاتی ہے، لیکن ظاہر ہے آپ نے اپنے لیڈر کی تعریف کی. تو آپ کے لیے جنگ جیتنا بھی تبھی ممکن ہوا جب آپ کا لیڈر بالکل اس کا ویژن کلیئر تھا. تو میں یہ کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اگر ہمارا ادارہ یہ گو کہ فوج کو بڑے ملٹیپل چیلنجز ہیں، اور اگر یہ کھڑی نہ ہو تو شاید ملک کا ایک رہنا مشکل ہو. لیکن یہ زوم کسی طرح اگر نکل جائے کہ بھئی صرف ہم نہیں ہیں، یہ ایک ٹیم ورک ہے، سب مل کے چلیں گے تو ملک کو بچایا جا سکتا ہے. تو آپ یہ نہیں سمجھتے کہ اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے؟ میں نے جو ایک تو کتاب کا میرا جو تھیم ہے وہ پرائمریلی ایک خاص مضمون پہ ہے. دوسرا میں یہ سمجھتا ہوں کہ فوج کا جو پیشہ ہے اس میں 24 گھنٹے کم ہے اس کی تیاری کے لیے. آپ کو 24 گھنٹے میں 25واں گھنٹہ بھی نکالیں تو کم ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں جو تربیت ہوتی ہے وہ یا جان دینے کی ہے یا جان لینے کی ہے. سو اس میں غلطی کا امکان کم ہے. اگر آپ غلطی کریں گے تو جان جائے گی. سو اگر میں 24 گھنٹے جو ہے وہ اپنے کام پہ نہیں لگاتا تو اس کا سب سے زیادہ نقصان مجھے ہوگا. سو میرے پاس تو بالکل وقت نہیں ہے کہ میں کسی اور، لیکن اب جو دشمن ہے یا جو خطرہ ہے وہ اتنا زیادہ سمجھیں کہ ہوسٹائل ہے. اسٹائل بھی اتنا پھیل چکا ہے کہ اب آپ دیکھیں تو کسی وقت آپ لفظ سنیں گے کہ اکنامک ٹیررزم ہے، یہ پولیٹیکل ہے، یہ اس طرح کی چیزیں. تو ایک آپ سمجھیں کہ میدان جنگ جو ہے وہ بہت پھیل گیا ہے اور ہر فیلڈ ہی میدان جنگ ہے. اچھا برگیڈ صاحب، یہ ذرا بتائیے گا کہ سوات کی جنگ میں جو دراصل طالبان کے خلاف تھی، تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ طالبان جو تھے وہ کوئی کسی غیر ملکی پراکسی تھے؟ دیکھیں، کوئی بھی جو اس طرح کا گروہ ہوتا ہے وہ بہت لمبا عرصہ اگر اس کو کوئی بیرونی مدد نہ ملے
تو وہ بہت لمبا عرصہ سروائیو نہیں کر سکتا، یہ ہو ہی نہیں سکتا. اور جس طرح کی ہم نے سفسٹیکیشن دیکھی ہتھیاروں کی، ان کی کمیونیکیشن کے جتنے وسائل تھے یا تربیت تھی، ٹھیک ہے، یا جس طرح ان کو ہمارے بارے میں اکثر علم ہو جاتا تھا یا اس سے یہ نتیجہ بھی اخذ ہوتا ہے. لیکن یہ تو لٹریچر دیکھیں، ساری دنیا میں جو لٹریچر ہے وہ یہ کہتا ہے کہ انسرجنسی جو ہے وہ کسی صورت بہت کم دنیا میں ایسی انڈیجنس انسرجنسی جو ہیں وہ کامیاب ہوئی ہیں. انسرجنسی یا کوئی اس طرح کا جو کوئی کرو ہوتا ہے، اس کو جب تک فارن فنڈنگ، فارن سپورٹ، فارن سینکچوریز، فارن ٹریننگ ایریاز نہیں ملتے، تو بدقسمتی سے اس وقت افغانستان میں آپ دیکھیں نا، آپ ہمارے ہمسائے کے کتنے کونسلیٹ تھے، کیا ان ساری جگہوں پہ کیا وہ انویسٹمنٹ کر رہے تھے؟ ہر شہر میں کونسلیٹ تھا. پھر ساری دنیا کو اب پتہ ہے کہ وہاں پہ کتنے تربیتی کیمپ تھے اور کس طرح کے. تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. لیکن جو جنرل ضیاء کے زمانے میں خاص طور پہ ایک خاص مائنڈ سیٹ تیار کیا گیا اور جہاد کی طرف جو رشیا کے خلاف تھا، پھر اس کو یہ کہا گیا کہ جی بعد میں یہ کشمیر میں جو ہے ہم کشمیر بھی اس طرح حاصل کر لیں گے، وہ الٹیمیٹلی پاکستان کو نہیں بھگتنا پڑا پچھلی 2 دہائیوں میں. اب پتہ نہیں وہ کس نے یہ کہا تھا یا ہمیں یہ بتایا گیا کہ کسی نے کہا تھا، ٹھیک ہے، یا کیونکہ ہائنڈ سائٹ میں تو سارے ہی لوگ سمجھدار ہوتے ہیں. اس وقت کیا پالیسی، میں اس کو زیادہ اس کے اوپر میں نے دیکھا نہیں ہے. میں تو یعنی آپ کا جو اپنا ایکسپیرینس ہے آپ ہوتے. اچھا یہ ذرا بتائیے گا کہ جو آپ کو اس سوات کی لڑائی میں آپ لیڈ کر رہے تھے اس جنگ کو، جو سب سے زیادہ جو چیلنج آیا آپ کو وہ کیا تھا؟ میں مجھے یہاں بتانا ہوگا، میں لیڈ نہیں کر رہا تھا. ہم شانگلہ کی طرف سے جو یونٹ نیچے وادی میں اتری تھی اس کا میں انچارج تھا. تو وہ ایک بریگیڈ کا حصہ تھی اور اس میں ایک بریگیڈ کمانڈر تھے، بریگیڈیئر تھے جو اس کو لیڈ کر رہے تھے. میں تو ایک علاقہ جو ہمارا علاقہ تھا مدین سے گلی باغ تک کا علاقہ جو تھا، اس علاقے میں ہم، لیکن اور اپنے اپنے فوج میں جیسے علاقے بانٹے ہوتے ہیں کہ کس کی ذمہ داری ہے کیا. ایک مالا کنڈ میں ایک ڈویژن تھا، وہ دریا گلی باغ سے مینگورہ کی طرف اور دریا کے مغرب کی طرف اس کی ذمہ داری تھی. تو ہمارا جو تھا، ہم جو ہے وہ گلی باغ سے اوپر کالام تک ہمارا علاقہ تھا جس میں مختلف یونٹیں تھیں. تو آپ سب سے بڑا دیکھیں وہاں پہ سب سے بڑا جو مسئلہ تھا، ایک تو یہ کہ جو علاقہ ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ اب تو مینگورہ سے لے کے مدین بحرین تک یہ ایک شہر ہے، اور وہ شہر جو پہاڑ پہ آباد ہے، اور وہ پہاڑ جس کے اوپر گھنے درخت ہیں اور جو نیچے زمین ہے اس میں ایسی گھنی فصلیں ہوتی ہیں کہ 5-6 گز سے دور دیکھا نہیں جا سکتا. سو اس میں جنگ لڑنا یہ صرف وہی سمجھ سکتا ہے جس نے ایک تو یہ ایک وہاں جنگ لڑی ہو یا جس کو جنگ کے بارے میں پتہ ہو. میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ یہ دنیا کی مشکل ترین جنگ تھی جس میں سارے مسائل کے باوجود پاکستان فوج کامیاب ہوئی، اگر ہم اس کو اسی تک محدود رکھیں تو. اور اس سے سبق سیکھنے کی بڑی ضرورت ہے کہ مختلف مسائل کے باوجود وہ کون سے ایسے عوامل تھے جس میں بعض لوگ اس میں بہت کامیاب ہوئے. اچھا کوئی ایسا پوائنٹ یا کوئی ایسا نقطہ یا کوئی ایسی بات جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ باعث بنا آپ کی موٹیویشن کا اور جنگ جیتنے کا باعث بنا؟ دیکھیں ایک تو بات یہ ہے کہ ہم نے اپنے ملک کے دفاع کا حلف لیا ہوتا ہے، اور اس میں یہ کوئی تفریق نہیں ہے کہ مد مقابل کون ہے، ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جس طریقے سے ہمارے بہن بھائیوں کے اوپر جس طریقے کے ظلم ڈھائے جا رہے تھے وہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھے، تو پھر کسی اور موٹیویشن کی تو کوئی ضرورت نہیں ہے.
جس طریقے سے لوگوں کو ذبح کیا جاتا تھا اور جس طریقے سے تباہی تھی، مثلاً اسکولوں کو تباہ کرنا، پلوں کو تباہ کرنا. اب یہ جس سال میں ہم 2007 اکتوبر نومبر میں ہم جب گئے تو ادھر جو باغات تھے تو لوگوں کا وہاں پہ ظاہر ہے کمائی کا ایک بڑا ذریعہ تھا. ایک کمائی کا ذریعہ وہاں پہ سیاحت ہے اور دوسرا باغات تھے. تو پورے علاقے میں سے جو پھل کے گلے سڑے ہونے کی وہ بو آتی تھی. تو لوگ بھوکے مر رہے تھے اور جو بچ رہے تھے ان کے ساتھ. یہ مالم جبہ بھی آپ کے ایریے میں تھا؟ نہیں، مالم جبہ میرے ایریے میں نہیں تھا. ہم گلی باغ تک ہم محدود تھے. اس کے بعد دوسرا جو مالا کنڈ والی جو لوگ تھے ان کا وہ ذمہ تھا. اچھا برگیڈ صاحب، ایک اور میں آپ سے بات پوچھنا چاہوں گا کہ اس جنگ میں جو آپ نے عام پشتون یا وہاں کی جو مقامی آبادی ہے اس کا بھی بڑا تذکرہ کیا، اور فوجی جس طرح میں دیکھا کہ ایک بندے کی جو راجہ خان شاید اس کا نام تھا، اس کا ریٹائرمنٹ اگلے دن اس نے ریٹائرڈ ہونا تھا، لیکن وہ ضد کر کے آخری رات کو بھی آپریشن میں گیا جس میں اس کی جان بھی جا سکتی تھی. لوگوں نے دیکھیں اپنے ہر لیول پہ لوگوں نے بہت قربانی دی. مجھے راجہ جو ہے وہ کبھی نہیں بھولے گا. میں نے راجہ کو اور ہم